أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جو دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے توحید، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا سے متعلق دل کی آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے دل کی آنکھ سے حق کو دیکھا اور اس پر ایمان لے آیا تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو حق ظاہر ہونے کے باوجود اسے دیکھنے سے اندھا رہا اور اس پر ایمان نہ لایا تو اس میں نقصان بھی اس کا اپنا ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں کہ تمہارے اعمال اور افعال کی نگہبانی کرتا پھروں، بلکہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کا رسول ہوں تاکہ اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں، جبکہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اس سے تمہارے اعمال اور احوال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہی تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بار بار اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، نیز ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے، لیکن کافروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان آیات کے نازل ہونے کا نتیجہ کافروں کے حق میں یہ نکلتا ہے کہ وہ بول اٹھتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے گزشتہ کتابوں کو پڑھ لیا ہے اور وہی پڑھ کر ہمیں بتا رہے ہو۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل۔ ترجمہ: تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور کفار کی بیہودہ گویوں کی طرف التفات نہ کرو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی یاوہ گوئیوں سے رنجیدہ نہ ہو، یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ ایسی واضح دلیلوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کیا کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور وہ بت پرستی کے عیب سے باخبر ہوں، مگر ان ناخدا شناس جاہلوں نے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے شان الہی میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولنی شروع کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کا اظہار اطاعت و ثواب ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کفار کی بدگوئیوں کو روکنے کے لیے اس کو منع فرمایا گیا۔ ابن انباری کا قول ہے کہ یہ حکم اول زمانے میں تھا، جب مسلمانوں میں طاقت آ گئی کہ کفار کو رب کی شان میں گستاخی سے روک سکیں تو انہیں اس کی اجازت مل گئی، ورنہ تو خود قرآن کریم میں شیطان اور بتوں اور سرداران قریش کی برائیاں بکثرت بیان کی گئی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگر غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ واعظ و عالم اس طریقے سے واعظ نہ کرے جس سے لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے اور فساد اور مار پیٹ تک نوبت پہنچے۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی کے متعلق یہ کبھی اندیشہ ہو کہ اسے نصیحت کرنا اور زیادہ خرابی کا باعث ہوگا تو نہ کرے۔ چوتھی یہ کہ کبھی ضد سے انسان اپنا دین بھی کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی بے ادبی کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرماتے ہیں، اگر ہم کو ہماری منہ ماں کی نشانیاں دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے، یا ہمارے بعد مردے جی کر آپ کی گواہی دے دیں، یا فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان میں سے کچھ دکھا دوں تو ایمان لے آؤ گے۔ وہ قسمیں کھا کر بولے کہ ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ دعا کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعا کریں گے قبول ہوگی، لیکن اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ابھی ہلاک کر دیے جائیں گے، اور اگر زندہ رہے تو شاید ان میں کوئی ایمان لے آئے۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ: اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح پہلے ان لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں، جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا اور اسی طرح کے دیگر عظیم معجزات، لیکن یہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے، اسی طرح یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے ایمان لانے کے سب وعدے جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ پچھلی آیت میں اجمالی طور پر بیان ہوا تھا کہ نشانیاں طلب کرنے والے کفار کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، اور اس آیت مبارکہ میں اس اجمال کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ آیت کا شان نزول: کفار مکہ تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پر کہا کرتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، اور آپ ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کفار کے مطالبے کے مطابق ان کی طرف فرشتے اتار دیں جنہیں وہ ان کی اصلی شکل میں دیکھ لیں، اور وہ ان سے آپ کی رسالت کی گواہی سن لیں، یوں ہی اگر ہم ان کے مطلوبہ یا عام مردے زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑے کر دیں تاکہ یہ ان سے معلوم کر لیں کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اگر ہم ان کے مطالبات سے زائد مخلوقات میں سے ہر خشک و تر، شجر و حجر، نباتات و حیوانات ان کے سامنے جمع کر دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لائیں گے اور نہ آپ کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی آپ کی پیروی کریں گے۔ البتہ جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی جن کے ایمان کے متعلق ہوگی وہ ایمان لائیں گے۔ اس مقام پر دو اہم مسائل ذہن نشین رکھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا،
اور اس نے وہی لکھ دیا، تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اللہ تعالیٰ کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ نمبر 2، یہ درست ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ، اس کی مشیت اور اس کی قضا سے وجود پذیر ہوتے ہیں، لیکن قادر و قدیر رب نے انسان کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے بس، مجبور اور بالکل بے اختیار نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ کوئی کام چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ اپنا برا بھلا نفع نقصان پہچان سکے۔ پھر نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی میں سے جس کام کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قوت اس انسان میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی اختیار کے اعتبار سے وہ جزا اور سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر انسان نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا تو انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمانا، انسان کو احکام کا مکلف کرنا اور اسے اس کے اعمال کی جزا و سزا دینا سب بے معنی اور عبث ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کام عبث نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان وہی لائیں گے جن کے ایمان کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا، اور کفر وہی کریں گے جن کے کفر کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا اس لیے ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کفر کو اختیار کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ کفار مکہ کی مخالفت اور اظہار ثانیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ کفار آپ کی مخالفت اور دشمنی میں سرگرم ہے، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب کی قوم کے کافر، چاہے انسان ہو یا جن، ان کے دشمن تھے۔ کفار کی انبیاء اور رسول سے عداوت اور مخالفت ہماری طرف سے ایک آزمائش ہے تاکہ انبیاء اور مرسلین اس پر صبر کر کے اجر عظیم حاصل کریں، لہذا آپ اپنی قوم کی مخالفت اور عداوت سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کے لیے نت نئی باتیں گھڑتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں، اور جو گمراہ ہیں وہ گمراہی سے نکل نہ سکے۔ نیز یہاں بھی ملحوظ خاطر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے نظام کائنات چلا رہا ہے، اور کفر و ایمان، خیر و شر دونوں کے مد مقابل رہنے میں اس کی حکمتیں ہیں، لہذا آپ انہیں اور ان کی دھوکے اور فریب کی خوشنما باتوں کو چھوڑ دیں اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا، رسوا کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام نبیوں کے دشمن ضرور ہوئے ہیں، ایسے ہی علماء اور اولیاء کے دشمن بھی ضرور ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیطان۔ اس کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں۔ نمبر 1، جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، کیونکہ شیطان ہر سرکش و نافرمان کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ نمبر 2، جنوں اور انسانوں کے شیطان سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ ابلیس نے اپنی اولاد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ انسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے اور ایک گروہ جنوں کو۔ خفیہ بات سے مراد وسوسے اور فریب کی باتیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو گمراہ کن شخص کسی کو شریعت کے خلاف کام کی ترغیب دے وہ انسانی شیطان ہے، اگرچہ وہ اپنے عزیزوں میں سے ہو یا عالم کے لباس میں ہو۔ نیز اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو آزاد خیالی یا روشن خیالی کے نام پر شرعی کاموں کے خلاف پلاننگ کرتے اور منصوبے بناتے اور اس کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں۔ سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے انسانی شیطانوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہاں ایک نہایت عام چیز کے بارے میں عرض کرنی ہے کہ ہمارے دور میں یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے کہ بھائی ہر ایک کی سنو اور تحقیق کرو، خواہ کہنے والا قرآن کے خلاف کہے یا حدیث کے یا اسلام کے، گویا معاذ اللہ تحقیق مطالعہ کے نام پر ہر گمراہی سننے پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس چیز کو باہمی رواداری، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش،
ایک دوسرے کے نقطہ نظر پر مطلع ہونا، اپنے اپنے خیالات دوسروں سے شیئر کرنا وغیرہ وغیرہ کے بڑے دلچسپ نام دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا قرآن، حدیث، دین، ایمان، اسلام میں بھی اس چیز کی گنجائش ہے یا نہیں، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ لہذا یہاں پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی باطل تحقیق و مطالعہ کا حکم شرعی بیان کرتے ہیں، اور ہمیں ان جاہلوں کی کوئی پرواہ نہیں جو قرآن و حدیث کے ان احکام کو اپنی جہالت اور کوتاہ نظر سے تنگ نظری اور نہ جانے کیا کیا نام دیں گے۔ چنانچہ کفار و اسلام دشمن لوگوں کے لیکچر سننے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تو آپ نے بڑے احسن انداز میں جواب ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے عوام بھائیوں کی سخت جہالت یہ ہے کہ کسی آرین نے اشتہار دیا کہ اسلام کے فلاں مضمون کے رد میں فلاں وقت لیکچر دیا جائے گا، یہ سننے کے لیے دوڑے جاتے ہیں۔ کسی پادری نے اعلان کیا کہ نصرانیت کے فلاں مضمون کے ثبوت میں فلاں وقت ندا ہوگی، یہ سننے کے لیے دوڑے جاتے ہیں۔ بھائیو، تم اپنے نفع نقصان کو زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا حکم تو یہ ہے کہ شیطان تمہارے پاس وسوسہ ڈالنے آئے تو سیدھا جواب یہ دے دو کہ تو جھوٹا ہے، نہ یہ کہ تم آپ دوڑ دوڑ کے ان کے پاس جاؤ اور اپنے رب، اپنے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ملعون کلمات سنو۔ تم قرآن مجید کی اسی آیت کا آخری حصہ اور اس کے متصل کی آیات کریمہ تلاوت کرتے جاؤ اور دیکھو کہ قرآن عظیم تمہاری اس حرکت کی کیسی کیسی شناعتیں بتاتا اور ان ناپاک لیکچروں نداؤں کی نسبت تمہیں کیا کیا ہدایت فرماتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور تیرا رب چاہتا تو وہ یہ دھوکے بناوٹ کی باتیں نہ بناتے پھرتے تو انہیں اور ان کے بہتانوں کو یکلخت چھوڑ دے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی باتوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا یا ان کے پاس سننے کے لیے دوڑنے کا۔ اور سنیے اس کے بعد کی آیت میں فرماتا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے کہ ایسے لوگوں کے دل اس کی طرف کان لگائیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں، اور جو کچھ ناپاکیاں وہ کر رہے ہیں یہ بھی کرنے لگیں۔ دیکھو ان کفار و نافرمان لوگوں کی باتوں کی طرف کان لگانا ان لوگوں کا کام بتایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس کا نتیجہ یہ فرمایا کہ وہ ملعون باتیں ان پر اثر کر جائیں اور یہ بھی ان جیسے ہو جائیں۔ لوگ اپنی جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے مسلمان ہیں، ہم پر ان کا کیا اثر ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دجال کی خبر سنے اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے، کہ خدا کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، یعنی مجھے اس سے کیا نقصان پہنچے گا، وہاں اس کے دھوکوں میں پڑ کر اس کا پیرو ہو جائے گا۔ کیا دجال ایک اسی اخبث دجال کو سمجھتے ہو جو آنے والا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تمام گمراہوں کے دائی منادی سب دجال ہیں، اور سب سے دور بھاگنے کا حکم فرمایا اور اس میں یہی اندیشہ بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانوں میں دجال کذاب لوگ ہوں گے کہ وہ باتیں تمہارے پاس لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اور سنیے اس کے بعد کی آیات میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں، حالانکہ اس نے مفصل کتاب تمہاری طرف اتاری، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ وہ تیرے رب کے پاس سے حق کے ساتھ اتری، تو خبردار تو شک نہ کرنا، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں کامل ہے، کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں، اور وہ شنوا و دانا ہے، اور زمین والوں میں سے زیادہ وہ ہیں کہ تو ان کی پیروی کرے تو وہ تجھے خدا کی راہ سے بہکا دیں، وہ تو گمان کے پیرو ہیں اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکے گا، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یہ تمام آیات کریمہ انہی مطالب کے سلسلہ میں بیان میں ہے۔ گویا ارشاد ہوتا ہے کہ تم جو ان شیطان آدمیوں کی باتیں سننے جاؤ، کیا تمہیں یہ تلاش ہے کہ دیکھیں اس مذہبی اختلاف میں یہ لیکچرار یا منادی کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ارے خدا سے بہتر فیصلہ کس کا؟ اس نے مفصل کتاب قرآن عظیم تمہیں عطا فرما دی، اس کے بعد تم کو کسی لیکچر ندا کی کیا حاجت ہے؟ لیکچر والے جو کسی دینی کتاب کا نام نہیں لیتے کس گنتی شمار میں ہیں؟ یہ کتاب والے دل میں خوب جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، مگر تعصب کی پٹی ان کی آنکھوں پر بندھی ہے کہ ہر درمی سے مکرے جاتے ہیں۔ تو تجھے کیوں شک پیدا ہوا کہ ان کی
کہ ان کے سننا چاہے۔ تیرے رب کا کلام صدق و عدل سے بھرپور ہے۔ کل تک جو اس پر تجھے کامل یقین تھا، آج کیا اس میں فرق آیا کہ اس پر اعتراض سننا چاہتا ہے؟ کیا خدا کی باتیں کوئی بدل سکتا ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ میرا کوئی مقال یعنی قول، کوئی خیال خدا سے چھپ رہے گا، وہ سنتا جانتا ہے۔ دیکھ اگر تو نے ان کی سنی تو وہ تجھے خدا کی راہ سے بہکا دیں گے۔ اے نادان، تو کیا خیال کرتا ہے کہ ان گمراہ لوگوں کا علم دیکھوں کہ کہاں تک ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں، ارے ان کے پاس علم کہاں، وہ تو اپنے اوہام کے پیچھے لگے ہوئے اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں جن کا تھل نہ بیڑا۔ جب اللہ واحد و قہار کی گواہی ہے کہ ان کے پاس نری محمل اٹکلوں کے سوا کچھ نہیں، تو ان کے سننے کے کیا معنی؟ سننے سے پہلے وہی کہہ دے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ شیطان تو جھوٹا ہے، اور اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ مجھ کو کیا گمراہ کریں گے، میں تو راہ پر ہوں۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکے گا اور کون راہ پر ہے، اور اگر تو پورا راہ پر ہوتا ہے تو بے راہوں کی سننے ہی کیوں جاتا؟ حالانکہ تیرا رب فرما چکا، چھوڑ دے انہیں اور ان کے بہتانوں کو۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تم کو بہکا نہ دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ بھائیو، ایک سہل بات ہے، اس پر غور فرما لیں۔ تم اپنے رب، اپنے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتے ہو یا معاذ اللہ اس میں کچھ شک ہے؟ اور جسے شک ہو اسے اسلام سے کیا علاقہ یعنی تعلق؟ وہ ناحق اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو کیوں بدنام کرے؟ اور اگر سچا ایمان ہے تو آپ یہ فرمائیے کہ ان کے لیکچروں نداؤں میں آپ کے رب، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی تعریف ہوگی یا مذمت؟ ظاہر ہے کہ دوسری صورت ہوگی، اور اس لیے تم کو بلاتے ہیں کہ تمہارے منہ پر تمہارے خدا، نبی، قرآن اور دین کی توہین اور تکذیب کریں۔ اب ذرا غور کر لیجئے کہ ایک شریر نے زید کے نام اشتہار دیا کہ فلاں وقت فلاں مقام پر میں بیان کروں گا کہ تیرا باپ حرامی بچہ اور تیری ماں زانیہ تھی۔ خدا کے لیے انصاف، کیا کوئی غیرت والا، حمیت والا اور انسانیت والا جبکہ اسے اس بیان سے روک دینے، باز رکھنے پر قادر نہ ہو، اسے سننے جائے گا؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں، کسی بھنگی چمار سے بھی یہ نہ ہو سکے گا۔ پھر ایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ اللہ، رسول اور قرآن عظیم کی توہین، تکذیب اور مذمت سخت تر ہے یا ماں باپ کی گالی؟ ایمان رکھتے ہو تو اسے اس سے کچھ نسبت نہ جانو گے، پھر کون سے کلیجے سے ان جگر شگاف، ناپاک، ملعون بہتانوں، افطراؤں، شیطانی اٹکلوں اور ڈکوسلوں کو سننے جاتے ہو؟ بلکہ حقیقت اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ بکتے اور اللہ، رسول اور قرآن عظیم کی تحقیر کرتے ہیں، ان سب کا باعث یہ سننے والے ہیں۔ اگر مسلمان اپنا ایمان سنبھالیں، اپنے رب، قرآن اور رسول کی عزت عظمت پیش نظر رکھیں اور ایقاع کر لیں کہ وہ خبیث لیکچر، گندی ندائیں سننے کوئی نہ جائے گا جو وہاں موجود ہو، وہ بھی فوراً وہی مبارک ارشاد کا کلمہ کہہ کر کہ تو جھوٹا ہے چلا جائے گا، تو کیا وہ دیواروں پتھروں سے اپنا سر پھوڑیں گے؟ تو تم سن کر کہلواتے ہو، نہ تم سنو نہ وہ کہیں، پھر انصاف کیجئے کہ اس کہنے کا وبال کس پر ہوا؟ علماء فرماتے ہیں، ہٹے کٹے جوان تندرست جو بھیک مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اور اسی کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، انہیں دینا ناجائز ہے کہ اس میں گناہ پر شہ دینی ہے۔ لوگ نہ دیں تو جھک ماریں اور محنت مزدوری کریں۔ بھائیو، جب اس میں گناہ کی امداد ہے تو اس میں تو کفر کی مدد ہے۔ قرآن عظیم کے نص قطعی نے ایسی جگہ سے فوراً ہٹ جانا فرض کر دیا اور وہاں ٹھہرنا فقط حرام ہی نہ فرمایا بلکہ سنو تو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تم پر قرآن میں حکم اتار چکا کہ جب تم سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہوتا اور ان کی ہنسی کی جاتی ہے تو ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جب تک وہ اور باتوں میں مشغول نہ ہو اور تم نے نہ مانا، اور جس وقت وہ اللہ کی آیات پر اعتراض کر رہے ہیں وہاں بیٹھے تو جب تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ دیکھو قرآن فرماتا ہے، ہاں تمہارا رب رحمان فرماتا ہے، جو ایسے جلسوں میں جائے، ایسی جگہ کھڑا ہو، وہ بھی انہی کافروں، آریوں اور پادریوں کی مثل ہے۔ حرام تو ہر گناہ ہے، یہاں تو اللہ واحد قہار یہ فرما رہا ہے کہ وہاں ٹھہرے تو تم بھی انہی جیسے ہو۔ مسلمانوں، کیا قرآن عظیم کی یہ آیات تم نے منسوخ کر دیں یا اللہ کی اس سخت وعید کو سچا نہ سمجھے یا کافروں جیسا ہونا قبول کر لیا؟ اور جب کچھ نہیں تو ان جم گھٹوں کے کیا معنی ہے جو آریوں پادریوں کے لیکچروں نداؤں پر ہوتے ہیں؟ ان جلسوں میں شرکت کیوں ہے جو خدا، رسول اور قرآن پر اعتراضوں کے لیے کیے جاتے ہیں؟
بھائیوں میں نہیں کہتا، قرآن فرماتا ہے کہ انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی جیسے ہو۔ ان لیکچروں پر جمگھٹ والے، ان جلسوں میں شرکت والے سب انہی کافروں کے مثل ہیں جو علانیہ بک کر کافر ہوئے، اور جو زبان سے کلمہ پڑھیں اور دل میں خدا، رسول اور قرآن کی اتنی عزت نہیں کہ جہاں ان کی توہین ہوتی ہو وہاں سے بچیں، تو یہ منافق ہوئے۔ جب تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور انہیں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا کہ جہاں تم لیکچر دو اور تم سنو۔ مسلمانوں، اگر قرآن عظیم کی اس نصیحت پر عمل کریں تو ابھی بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے سب بازار ٹھنڈے ہوئے جاتے ہیں، ملک میں ان کے شور و شر کا نشان نہ رہے گا، جہنم کے کندھے شیطان کے بندے آپس ہی میں ہی ٹکرا کر سر پھوڑیں گے، اللہ، رسول اور قرآن عظیم کی توہینوں سے مسلمانوں کا کلیجہ پکانا چھوڑ دیں گے، اور اپنے گھر بیٹھ کر بکے بھی تو مسلمانوں کے کان تو ٹھنڈے رہیں گے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ ترجمہ: اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ انسانوں اور جنوں میں سے جو مردود ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب اس کی مزید وجوہات بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بناوٹی باتوں کے وسوسے اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، وہ ان کی بناوٹی باتوں کو پسند کر لیں اور اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کا دل اپنے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے، لہذا اگر کسی آدمی کا دل گناہگاروں، گمراہوں کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں بھی گمراہی اور برائی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بالحق فلا تكونن من الممترین۔ ترجمہ: تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ اس آیت کا شان نزول کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ کے پوپ پادریوں کو ہم اور آپ پانچ بنا لیں جو یہ فیصلہ کریں کہ ہم حق پر ہیں یا آپ، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کی مطلوبہ نشانیاں انہیں دکھا دی جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ ان نشانیوں کو ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کر دے تو بھی وہ لوگ اپنے کفر پر قائم رہیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی نشانیاں تو مکمل طور پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مفصل کتاب اتاری جس میں امر و نہی، وعد و وعید اور حق و باطل کا فیصلہ، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی شہادت اور کفار کے افتراء کا بیان ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تورات و انجیل میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے اور قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں آسمانی کتاب کی سچی سمجھ نصیب کی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، نیز عام علماء اہل کتاب ان دلائل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے ہیں، اگرچہ کسی دنیاوی وجہ سے اس کا اقرار نہ کریں۔ لہذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان مشرکین سے فرما دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم و قاضی بنا لوں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کے حق ہونے کا فیصلہ فرما دیا کہ جب اس نے عاجز کر دینے والی کتاب یعنی قرآن پاک مجھ پر نازل فرما دیا تو میری نبوت کے درست ہونے کا فیصلہ بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بڑھ کر اور کسی کا فیصلہ نہیں، لہذا اب میری نبوت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات پر شک کرنے والوں میں نہ ہونا کہ اہل کتاب کے علماء جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے
کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پر شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا کہ ہم نے آپ پر جو بیان کیا ہے وہ حق ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ اس کا تعلق ان باتوں سے ہے جو کسی کو ابھارنے کے لیے کی جاتی ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بظاہر اگرچہ خطاب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد ان کا غیر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے قرآن پاک کو سننے والے انسان تو اس بات میں شک نہ کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ ایسا عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس جیسا کلام پیش کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔